کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ نبی وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یہ نبی آپ مچھلی والوں کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور آگے حدیث پاک پہ نبی نے فرمایا کہ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، میں نے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تم کو نہ بتایا۔ وَلَا شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا اور میں تم کو منع نہ کیا ہو۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر اچھی چیزوں کو امت کو بتا دیا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح ما تركت شيئا مما امركم الله الا وقد امرتكم به ولا شيئا مما نهاكم الله عنه الا وقد نهيتكم عنه الحدیث۔ معزز صدر جلسہ اور اس مدرسے کے صدر مدرس حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب سلفی حفظہ اللہ، دیگر معزز اساتذہ کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین میری ماں اور بہن، دیکھیے ایک زمانہ تھا، مولانا بیان کر ہی رہے تھے کہ جھارکھنڈ میں لگ بھگ یہاں سے جمشید پور ٹاٹا نگر تک، مدھو پور جسیڈی گریڈی تک سب جگہوں میں جلسوں میں آیا، لیکن بدقسمتی کا یہ کہ مشیت الہی کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2011 سے کئی بیماریوں کا شکار بنا دیا۔ سوگر ہے اور کئی بیماری ہے جس کی وجہ سے جلسہ جلوس میں جانا میں بالکل بند ہی کر دیا ہوں۔ صرف اپنے علاقے میں آس پاس میں اگر بہت اصرار کرتے ہیں تبھی جاتا ہوں، لیکن 2-3 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جلسوں میں نہیں آتا ہوں، بہت کم۔ ایک اور جلسے میں آنا ہے 25 فروری کو پلاس بنا میں، جناب عبدالغفور سیٹھ صاحب کے یہاں جلسہ ہے، وہاں ہر سال آتا ہوں 10-15 سال سے، اس بار بھی 25 فروری کو آنا ہے۔ دوستو بزرگوں، جہاں تک سامعین کا معاملہ ہے، ہم لوگ اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے مسلک کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے تاریخ میں ضرور پڑھا ہوگا کہ علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی جامع مسجد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کرنے کے بعد جب مسجد کے اندر آئے تحیۃ المسجد پڑھنے کے لیے، جلسہ ختم ہو چکا تھا، تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی حیث بحث میں ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، رو رہے ہیں۔ تو جماعت اہل حدیث کے عظیم شخصیت حضرت مولانا اسماعیل شہید
رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ بے قرار کیوں ہیں، بے چین کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے 200 کلومیٹر طے کر کے آیا ہوں، اسی لیے میں بے چین ہوں، پریشان ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا، آنے کے بعد خبر ملی کہ علامہ اسماعیل شہید کی تقریر ختم ہو چکی ہے۔ علامہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر قربان جائیے، وہ کہنے لگے کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، رونے دھونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں، آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیے، جو جلسے میں میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر آپ کو سنایا ہے عام جنتا کو، وہی تقریر آپ کو سنا دوں گا۔ مولانا اپنی تقریر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے کے بعد اس آدمی کو اسی ہاؤ بھاؤ کے ساتھ، جیسے جلسے میں 5000 2000 جو بھی لوگ تھے ان کو سنایا تھا، سیم وہی تقریر علامہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 1.5 گھنٹہ ایک آدمی کو دلی جامع مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے اسی انداز میں تقریر سنا دی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ دین کا جذبہ کس طرح کا تھا۔ علامہ اسماعیل شہید ہی کی دین ہے کیا اہل حدیث کا بڑا مدرسہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس، اور یہ مدن پورہ جہاں سے ابو القاسم بنارسی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج آپ کے بیچ میں مولانا عبد الغفار اور بنارس کے دیگر عالم آ رہے ہیں، یہ سب دین ہے علامہ اسماعیل شہید کا۔ گھر گھر جا کر کے جماعت کی، جمعیت کی، صحیح منہج بتانے کی تبلیغ کیے تھے۔ آج علامہ اسماعیل شہید کا تبلیغ کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے کہ آج بنارس جیسے شہر میں اتنا بڑا مدرسہ اور بڑی تعداد میں اہل حدیث لوگ موجود ہیں، یہ سب علامہ اسماعیل شہید کا جذبہ اور تبلیغ کا نتیجہ۔ تو ہم لوگ اسی سلف کے ماننے والے ہیں، اس لیے اگر برطلہ مدرسے میں سامعین نہ بھی رہے تو جو بولنے کا انشاءاللہ بول دوں گا، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ دوستو، مذہب اسلام ایک ایسا مہکتا ہوا گلدستہ ہے جس کے ہر گل میں روحانی مہک، جس کی ہر کلی میں اخلاق و کردار کے نقوش ہیں۔ غرض اسلام ایک ایسا آفاقی دین ہے جو کسی سادہ لوہی اور کم گوئی کا نام نہیں ہے، بلکہ بالفاظ دیگر کہہ لیجئے کہ اسلام لطف و کرم کا مجموعہ کے نام، اخلاق اور اطوار کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج پوری دنیا میں 55 سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن سبوں کے سامنے بیت المقدس قبلہ اول، جہاں درجنوں نبیوں کی قبر موجود ہے، وہاں ایک نہیں دو نہیں، جس طرح روہنگیا میں، برما میں روہنگیا مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا تھا، اسی طرح فلسطین کی دھرتی میں لگ بھگ 1 سال کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرد، عورت، بچے سمیت ان کو قتل عام کر کے سمندر پہ پھینک دیا گیا۔ ایران مدد کے بجائے 3 ٹرک کفن لوڈ کر کے بھیجا تھا۔ کیوں؟ کہ کفن میں سادہ کپڑوں میں لپیٹ کر کے ان لاش کو پھینک دیا جائے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ 55 سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت، دولت بھی مسلمانوں کے پاس، لیکن آج فلسطینی مسلمانوں کی کوئی مدد کر نہیں سکے، کرنے کے لیے تیار نہیں، ڈر سے، امریکہ کے ڈر سے، اسرائیلیوں کے ڈر سے۔ اسرائیلی مٹھی بھر ہے، لیکن جانتے ہیں اتنا زیادہ تعلیم میں آگے ہیں کہ پوری دنیا کے پاس جتنا سائنٹسٹ موجود نہیں ہے، اتنے سائنٹسٹ مٹھی بھر یہود
اجرائیلیوں کے پاس موجود ہے، اسرائیلیوں کے پاس۔ ذرا غور کیجیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے دھارمک استر پہ اسرائیلی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہود، لیکن موسیٰ کی کتاب میں بھی نہیں دیا گیا، عیسیٰ کی کتاب میں بھی نہیں دیا گیا کہ پڑھو۔ دھارمک استر پہ ہندو دھرم میں کہ بھی کسی بھی کتاب میں دھارمک استر پہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ سکھوں کی کتاب گرو نانک ہو یا گرو گوبند ہو، کسی نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا دھارمک استر پہ، لیکن دنیا میں واحد کتاب قرآن پاک ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ اس قرآن نے سب سے پہلا وہی پہلی سزا رب کے طرف سے جو آیا تھا وہ اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ آج مسلمان تعلیم میں پیچھے، جب 55 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے، دولت میں بھی مسلمان آگے ہے، اور پھر مسلمانوں کے سامنے کبھی برما میں تو کبھی فلسطین میں لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے، اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں۔ کیوں؟ علم میں، ماڈرن تعلیم میں ہم پیچھے ہو گئے۔ آج تعلیم پہ ہم کئی کو آدمی دھیان دیں، پورے صاحب گنج پاکوڑ ضلع میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان بچے پڑھ کر کے ڈی ایم بنے ہیں، ایس پی بنے ہیں، داروغہ بنے ہیں، کالج کے پروفیسر بنے ہیں، سرجن ڈاکٹر بنے ہیں۔ نہیں دکھا سکتے، بہت کم، نہ کے برابر ہوگا، ڈی ایم تو نہیں بنا ہوگا۔ مسلم میں میرے بھائی اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جانتے ہیں حدیث رسول پر ہم سے زیادہ عیسائیوں یہودیوں کو وشواس، جو مقبوضہ فلسطین جہاں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، وہاں کس کا پیڑ لگا رہے جانتے ہیں؟ گرکت کا پیڑ، ببل کا پیڑ لگا رہے ہیں۔ 2.5 کروڑ اب تک گرکت کا پیڑ لگا چکے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ یہود کو تلاش کر کے لوگ مارے گا، اس کا قتل عام کرے گا، یہود چھپے گا پیڑ کے۔ اس مائک میں آواز آئے؟ ایک ضروری اعلان ہے، ساجدہ نام کی ایک بچی تلجھاری کی، ساجدہ نام کی ایک بچی تلجھاری کی لال فراق پہنی ہوئی ہے، ہو گئی ہے۔ اگر کسی کے یہاں ہو تو آپ اسٹیج پر پہنچا دیں۔ ساجدہ گھروا تلجھاری لال فراق پہنی ہوئی ہے، 10 سال کی۔ تو یہود کو کتنا وشواس ہے کہ یہود جب چھپے گا پیڑ کے نیچے آڑ میں تو پیڑ آ کے بول دے گا کہ اے مسلمان بھائی، یہاں ایک یہودی اسرائیلی چھپا ہوا، ان کو مارو۔ پتھر آ کے بولے گا۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ الا الغرقد، گرکت کا پیڑ بولے گا نہیں، ببل کا پیڑ نہیں بولے گا۔ اس لیے یہود جو فلسطین کو قبضہ کر رہے ہیں، مقبوضہ فلسطین میں گرکت کا پیڑ 2.5 کروڑ اب تک لگا چکے ہیں۔ گویا کہ حدیث رسول پر یہود کو کتنا وشواس، جبکہ اسلام دشمنی میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حدیث رسول پر وشواس ہے کہ یہی پیڑ ہم کو غرقت کا پیڑ بچائے گا، اس لیے یہی پیڑ لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کے سامنے اور آدھا گھنٹہ صرف علم کے موضوع پر چند ضروری باتیں بتانا چاہوں گا، اور وہ باتیں ایسی ہوگی کہ آپ نہیں سنے ہوں گے یا بہت کم سنے ہوں گے، میرے خیال سے بہت کم سنے ہوں گے۔ میں وہی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے خطبہ مسنون کے بعد
قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ نبی وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یہ نبی آپ مچھلی والوں کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور آگے حدیث پاک پہ نبی نے فرمایا کہ مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، میں نے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تم کو نہ بتایا۔ وَلَا شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا اور میں تم کو منع نہ کیا ہو۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر اچھی چیزوں کو امت کو بتا دیا اور ہر بری چیزوں کو نشاندہی کر دیا، اس سے منع کر دیا۔ اس کے باوجود آج اسلام کے پاس دولت و ثروت، عظمت و سطوت، طاقت موجود ہوتے ہوئے مسلمانوں کے آنکھوں کے سامنے قتل عام کیا جائے، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ خطے میں، اور آج مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکے، بزدل ہو کر بیٹھے رہے۔ یہ افسوس کی بات ہے میری بھائی، یہ آج ہمارے پاس سائنس کی علم کی کمی کی وجہ سے علم نہیں ہے۔ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے میری بھائی۔ الحمدللہ یہ مدرسہ برت اللہ میں لڑکیوں کا پڑھانے کا انتظام ہے، مدرسۃ البنات کا انتظام ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ جب سعودی عرب میں ایک لیڈیز بہت بڑا سرجن ڈاکٹر بن کر آئی تو سعودیہ کے اندر بھی کفر کا فتویٰ لگ رہا تھا کہ لیڈیز ہے، لندن سے پڑھ کے آئی ہے، پتہ نہیں کس بے حیائی کے ساتھ پڑھی ہے۔ علامہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ عرب کے مفتی اعظم باحیات تھے، لوگ فتویٰ پوچھنے کے لیے ان کے پاس پہنچے، کہا کہ ایک لیڈیز ڈاکٹر بن کر آئی ہے، سرجن ہے، اور آپریشن کرتے سمے اکثر ڈاکٹر کے ہاں پیشنٹ کو بے پردہ کر دیا جاتا ہے، اس لیے پورے سعودیہ کی مہیلاؤں کی آپریشن کا معاملہ یا علاج کا معاملہ سب اسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ دیکھیے، وہ اگرچہ بے حیائی یا بے پردگی سے پڑھی ہے یا پردے کے ساتھ پڑھی ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے، لیکن آج ہزاروں کروڑوں عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہی ہے کہ وہ مہیلا ڈاکٹر آپریشن کرتے سمے کسی جینٹس کے سامنے کسی مہیلا کو، کسی عورت کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سائنس اس طرح پڑھو کہ اے پی جے عبد الکلام بن جاؤ۔ بھارت کے پورو راشٹرپتی اے پی جے عبد الکلام بھارت کے بہت بڑے سائنٹسٹ اور راشٹرپتی گزرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جب مولانا داؤد غزنوی کے نام پر غزنوی میزائل تیار کیا تو بھارت کا ہوش اڑ گیا تھا کہ ہم کیا کریں، لیکن یہی اے پی جے عبد الکلام ہے کہ پاکستان کے غزنوی میزائل کے جواب میں پرتھوی میزائل تیار کر کے پاکستان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا کام کیا تھا۔ لیکن دینی میدان پہ اتنے پیچھے ہیں۔ سوانح پڑھیے اے پی جے عبد الکلام کا، عید کے دن راشٹرپتی بھون کے سامنے بیٹھے ہیں، لوگ عید کی نماز دلی جامع مسجد سے پڑھ کے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھ کر اے پی جے عبد الکلام پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹوپی ٹاپی لگا کے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ یعنی اے پی جے عبد الکلام کو روزہ، نماز، رمضان تو جانے دیجئے، یہ بھی پتہ نہیں کہ آج عید ہے، لوگ عید کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو ایسا سائنٹسٹ بننے سے بھی کام نہیں دے گا۔ قسطنطنیہ، اب جان رہے ہیں، اسپین، اندلس، یہاں مسلمان بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے، مدرسے کے علم سے پیچھے تھے، لیکن دین کو کہہ کر بھول گیا تھا، تو اللہ نے اندلس کے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح سب کو کٹوا دیا۔
اس کا مطلب سائنسی علم کے ساتھ ہم کو دھارمک، اسلامک، شریعت، کتاب و سنت کو بقا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے اہل حدیث مسلک میں کٹیہار میں 2-4 جج بھی بن چکے ہیں، 2-4 DM بھی بن چکے ہیں، SP بھی بن چکے ہیں الحمدللہ، اور مولانا حافظ تو ہے ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے سائنٹسٹ بنانے کی کوشش کریں، دین کے ساتھ بچوں کو IAS افسر بنانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو کلکٹر، اپنے بچوں کو SP، داروغہ بننے کی تیاری کروائیں۔ اس میں جو خرچ آئے وہ خرچ کریں، خرچ سے ڈرے نہیں۔ جو کٹیہار میں احمد آباد کا ایک آدمی نے، ایک حاجی صاحب نے اپنے بیٹا کو جہان آباد کا DM بنوایا ہے، سرشا آبادی بنگالی ہے، اہل حدیث مسلک کا ہے، انہوں نے پوری زمین کو بیچ کر کے اپنے بیٹا کو IAS افسر بنا دیا، DM بنا دیا۔ آج وہ بیٹا کلکٹر بننے کے بعد کہتا ہے کہ ابا آپ نے تمام زمین بیچ کر کے ہم کو DM بنایا ہے، اور آپ جتنا زمین بیچے ہیں اس زمین کا ڈبل زمین آپ کو سال بھر کے اندر خرید کے دے دوں گا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تو اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے اور سائنسی تعلیم بھی دینے کی کوشش کیجئے، تاکہ یہ حال، یہ حشر مسلمانوں کا نہ ہو جو فلسطین میں اور برما میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ اگر اب دینی تعلیم کے ساتھ سائنس کا علم ہوتا، وہ ہتھیار ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اب طاقت کا کھیل بھی نہیں رہا۔ پہلے زمانے کی طرح پہلوان ہوتے تھے، لاٹھی بھاجنے میں آگے ہوتے تھے، بندوق چلانے میں ماہر، وہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ اب ایک لیور کا آدمی، کمزور آدمی، دبلا پتلا آدمی بیٹھ کر کے قلم کے برابر میزائل اگر داغ دے، دلی سے نہیں لندن سے بیٹھ کر کہ ہمیں پوری پاکور صاحب گنج ضلع کو ختم کرنا ہے 10 منٹ کے اندر، تو میرے بھائی وہاں سے میزائل داغ دے گا، 10 منٹ کے اندر آپ کا دونوں ضلع کا سارا آدمی مر کے راکھ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ یہ دنیا ترقی کر گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سائنسی علم تعلیم دینے کی ضرورت۔ میرے بھائی اسی چیز کا تو رونا رویت۔ ایک بزرگ عالم شیخ الاسلام ثناء اللہ مرید سری کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، ان کو مناظر اسلام کہا گیا ہے، مناظر اہل حدیث کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر دوبارہ عنصر نو علم کو اور شریعت کو، اب مسلک اہل حدیث کو اگر باقی رکھا تھا تو شیخ الاسلام ثناء اللہ مرید سری رحمۃ اللہ علیہ ایک نہیں ہزاروں مناظرہ کیے۔ اسی طرح کا مناظرہ اس زمانے میں بھی ہوا تھا۔ کہاں پر؟ الہ آباد میں، جس کا نام ابھی موجودہ سرکار نے پریاگ راج رکھا ہے، اس الہ آباد کی دھرتی یو پی میں۔ عبدالحق، عیسائیوں کا نام بھی مسلمان جیسا نام ہوتا تھا، عبدالحق، عبدالسلام، آپ کہیں گے مسلمان ہیں لیکن مسلمان جیسا نام نہیں ہے، یہ سب عیسائی۔ عبدالحق پادری، پادری جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مولوی، مولانا، حافظ، بنگال میں بولتا ہے، آسام میں جناب، کہیں حضرت، کہیں شیخ، یہ سب ہم مولانا کو بولتے ہیں۔ تو عیسائی مولویوں کو بولا جاتا ہے پوپ، پادری، راہب، پوپ اعظم، اسے بولا جاتا ہے۔ میں 2 منٹ میں اور بولوں گا کہ عبدالحق نامی عیسائی پادری پوپ اعظم نے یہی چیلنج کیا تھا الہ آباد کے اندر آ کر کے، کہا مسلمان مورکھوں دھرم کو ماننے والا ہے، اسلام مورکھوں کا دھرم ہے، جاہلوں کا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جتنے بھی ایجادات ہیں سب ہم کیے ہیں۔ ایک ٹیبلٹ بھی جو مولوی حافظ قرآن انگریزی ٹیبلٹ کھا کر اپنی بخار یا اپنی بیماری کو دور کرے گا، وہ بھی انگریز کا بنایا ہوا ہے، جو کھڑا ہو کے پیشاب کرنے والا ہے، سور کتا کھانے والا ہے، اس کا بنایا ہوا ہے۔ تمام ایجادات ہم نے کیا ہے۔ تو مسلمانوں کا دماغ بھی کائن ملوں نے کیا کیا ہے، ملے کے دوڑ مسجد تک، یہ مسجد آیا 2 رکعت نماز پڑھ کے نکل گئے، اور کون کام کیا؟ تو بہت سے انگریزی پڑھنے والے عبدالحق پادری کے دل دادا ہو گئے کہ صحیح بول رہا ہے۔
تو لوگوں نے کہا کہ عبدالحق پادری کو ہرانے کے لیے کسی اچھے مولانا کو بلایا جائے مناظرے کے لیے. تو یہ لوگ چلے گئے بریلی شریف جہاں احمد رضا خان زندہ تھا. کہا حضرت آپ چلیے اور عبدالحق پادری عیسائی سے مناظرہ کیجیے، وہ اسلام کو جاہلوں کا دھرم قرار دے رہے ہیں، قرآن کی بڑی بے عزتی کر رہے ہیں. تو جواب دینے چلی تو جواب نے نوٹ کر لیا تاریخ نے کہ احمد رضا خان بریلوی نے کیا کہا تھا جانتے؟ کہا کہ ہم جیسے بزرگ آدمی مگرمچھ کے چھتے کی طرح اتنے خوبصورت داڑھی رکھے، ہم انگریزی بھی جانتے نہیں اور اس ناپاک عبدالحق پادری کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے سے بحث کرنے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. مسلمانوں کا ٹیم مایوس ہو کر دارالعلوم دیوبند پہنچ. دیوبند کے ہیڈ مولوی تھے حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا حضور آپ چلے. مولانا محمود الحسن نے کہا دیکھیے میں منطق و فلسفہ میں ماہر ہوں لیکن میں عبدالحق پادری سے مناظرہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ انگریزی میں نہیں جانتا ہوں، مجھ کو حاضر جوابی نہیں آتی ہے. تو کہا اس کا جواب کون دے سکے گا؟ تو کہا دیکھو اہل حدیث کے ایک مولانا ہے ثناء اللہ امرتسری، یہی دے سکتے ہیں. مولانا محمود الحسن مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر دونوں پہنچے الہ آباد عبدالحق پادری سے مناظرے کے لیے. دونوں طرف سے اسٹیج سجا دیا گیا، بیچ میں ججوں کو بیٹھایا گیا. عبدالحق پادری سے مولانا ثناء اللہ نے امرتسری نے کہا تھا کہ بولو کون چیز اسلام نے ایجاد نہیں کیا ہے؟ کہا تھا یہ دوا اسلام نے ایجاد کیا ہے. کہ جس مائک میں بول رہا ہوں یہ مائک بھی اسلام دھرم نے ایجاد کیا ہے. جس موبائل سے باتیں کر رہا ہوں بھی اسلام دھرم نے ایجاد کیا ہے. جس پلین میں چڑھ کے آج اڑ رہے ہیں لوگ اس کا بھی ایجاد اسلام نے کیا ہے. جس ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہو اس کا بھی ایجاد قرآن و حدیث نے کیا ہے. بندوق کی ایجاد بھی، میزائل کی ایجاد بھی اسلام دھرم نے کیا ہے. شریعت میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. عبدالحق پادری بولنے لگا کہ مولانا ثناء اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے ایک نہیں دو نہیں 20 مرتبہ قرآن کا دور کر چکا ہوں. میں 20 مرتبہ قرآن کو پڑھ چکا ہوں. 20 مرتبہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھ کو کہیں بھی اس طرح کی آیتیں نظر نہیں آئی جس سے یہ بتایا گیا ہو کہ دنیا کی ساری ایجادات قرآن نے کیا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا عبدالحق پادری قرآن کو کس نیت سے پڑھے ہو؟ تمہاری نیت صاف رہے گی تب نا. قرآن پڑھ کے دیکھو، وضو کر کے صاف نیت سے قرآن کی تلاوت کر کے دیکھو. ساری ایجادات قرآن میں موجود ہے، شریعت میں موجود ہے. کہا کیسے موجود ہے مولانا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حدیث میں موجود ہے لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، بیماری کے لیے دوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری کی تعلیم دیا ہے کہ تم میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو اٹھا کے پھینکنے کے لیے نبی نے نہیں کہا، کہا اس کو ڈبا دو اچھی طریقے سے، ڈبانے کے بعد اٹھا کے پھینکو. کہا اس میں کتنی بڑی سائنٹسٹ موجود ہے آپ کو پتا ہے؟ سائنس موجود ہے. نبی کائنات کا درس ہے کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرے، کھڑے ہو کے پانی نہ پیے. آج تمہاری میڈیکل سائنس یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے زندگی میں پیشاب نہیں کیا ہے یا کھڑا ہو کے پانی نہیں پیا ہے تو ان کو ہائیڈروسیل یا کسی کی بیماری نہیں پیدا ہوگی. کہ یہ سب شریعت پہ موجود ہے. عبدالحق پادری کھڑے ہو کے بولنے لگا کہ مولانا یہ تو دوا ہے لیکن ہمارے انگریز نے یہ ایجاد کر دیا ہے کہ ایک آدمی کے سینے کو پیٹ کو کاٹ کر کے سل دیا، 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ بے ہوش، اس کے بعد ہوش آیا تو آدمی زندہ ہے. یہ تمہارے اس میں کر کے کہاں دکھایا ہے قرآن میں؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا تھا اے عبدالحق پادری یہ بھی قرآن میں موجود ہے، سنت رسول میں موجود ہے. عبدالحق پادری نے کہا کہاں؟ کہا کہ آپ کو پتا ہے
ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر جو دودھ مائی تھی، حضرت حلیمہ کے گھر سے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بکری چرانے کے لیے گئے تھے۔ ہر نبی کی سنت بکری چرانا ہے، نبی بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ بکری چرانے کے لیے گئے تھے کہ نہیں؟ یہ پڑھے ہو کہ نہیں عبدالحق پادری؟ کہا جی ہاں۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نبی بکری چرانے کے لیے گئے، دو فرشتے آ گئے سادے کپڑا اوڑھ کر کے، تمام بچوں کے بیچ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، پکڑ کر نبی کو کھیت میں لٹا دیا اور نبی کے سینے کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں جنت سے لایا ہوا پلیٹ، جنت سے لایا ہوا کینچی، جنت سے لایا ہوا تار، جنت سے لایا ہوا پانی، اور نبی کائنات کو کھیت میں لٹا کر نبی کے سینے کو چاک کر ڈالا۔ یہ پھاڑنے کا منظر دیکھا، بچے وہاں کوئی رکا نہیں، سارے بچے بھاگ کر حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچ گئے۔ بچوں نے جا کے کیا کہا؟ حلیمہ تیرے لگتے جگر کو 2 آدمی آ کے ذبح کر ڈالا۔ حلیمہ دوڑتی ہوئی پہاڑ کے پاس جہاں بکری چرا رہے تھے سارے بچے، وہاں پہنچی، دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم کھڑے ہیں، لیکن نبی کے پسینے پر، پیشانی پر پسینہ ہے، نبی کے پورے جسم میں پسینے سے سرابور ہے۔ پوچھا کہ بیٹا ابھی خبر ملی کہ تم کو 2 آدمی نے ذبح کر دیا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ اماں 2 آدمی آئے تھے، لمبے قد کے تھے اور یہ سفید کپڑا پہنے ہوا تھا، اور پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ کیا ہے لیکن مجھ کو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کے سینے سے کپڑا ہٹا کر، آج کے دور میں کہہ لیجئے گنجی بنیان ہٹا کر دیکھ رہے ہیں تو نبی کے سینے میں ٹانکنے کے نشانات موجود تھے۔ کہا عبدالحق پادری آج تمہارا ڈاکٹر اگر کسی کے پیٹ آپریشن کر کے پیٹ سے پتھر نکالتا ہے، یا کسی عورت کی ڈیلیوری میں بچے کو نکالتا ہے، یا کسی کے سینے کو سے پتھر نکالتا ہے، کون کمال کی بات ہے، امام کائنات نے پوری امت کو، آنے والی نسلوں کو پریکٹیکلی طور پر دکھا دیا کہ محمد کے سینے کو چاک کر کے جب نبی کے سینے سے تمام قدورت کو نکالا جا سکتا ہے، نبی زندہ ہے، نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، نبی کو پتہ تک نہیں ہے، تو آج آنے والی نسل میں اگر کوئی بیمار پڑے تو اس کے پیٹ کاٹتے سمے یا پتھر نکالتے سمے، سینے کو چاک کرتے سمے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، عبدالحق پادری نے کہا تھا کہ موبائل کی ایجاد کس نے کیا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس کی بھی ایجاد مذہب اسلام نے کیا۔ کہا دلیل؟ کہ حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے مدینہ میں، اور حضرت ساریہ فوج کے سیپے سالار افریقہ کے جنگل میں لڑ رہے تھے، فوج کے جنرل تھے، چیف تھے، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کی۔ کئی 1000 کلومیٹر کی دوری ہے مدینے سے افریقہ۔ جب ساریہ واپس آئی، سارے صحابہ کرام اکٹھا ہو کر پوچھے کہ ساریہ تم فاروق اعظم کی آواز کو سنے تھے؟ کہا جی ہاں، اگر عمر ہم کو نہ بولے ہوتے تو میں پیچھے سے دشمن وار کر کے میری گردن اڑا دیے ہوتے، ختم کر دیے ہوتے مجھ کو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ عبدالحق پادری، حضرت فاروق اعظم اپنے دور میں جب 2000-4000 کلومیٹر کی دوری پر حضرت ساریہ سے آدھے گھنٹے تک بات کر سکتے ہیں، تو آج اگر موبائل کی ایجاد، اس میں بھی تو ٹاور کھڑا کیا گیا ہے، کیبل تار زمین میں گاڑا گیا ہے، لیکن فاروق اعظم نے حضرت ساریہ سے جس موبائل سے باتیں کی تھی اس کا کوئی ٹاور زمین پہ نصب نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دھرم مورکھوں کا دھرم نہیں ہے، علم کا دھرم ہے، اور یہ ایک اتم کتاب ہے عظیم قرآن پاک، جس کے ماننے والا فاروق اعظم نے سب سے پہلے پریکٹیکلی طور پر پوری امت کو موبائل سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔
اور ایک بات کہا عبدالحق پادری نے کہ بندوق کی گولی کس نے ایجاد کی؟ کہا مذہب اسلام نے۔ عبدالحق پادری نے کہا کہاں لکھا ہے؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا امرت سری رحمہ اللہ نے کہا کہ عبدالحق پادری قرآن پڑھے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا سورہ فیل پڑھو تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا بیان کیا اللہ نے اس میں سورہ فیل میں کہ کعبہ توڑنے کے لیے ابرہہ بادشاہ آیا، ہاتھیوں کا فوج لے کر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، ٹیم، ہر ایک پرندہ کو دو دو کنکری لے کر، ایک کنکری چونچ میں، ایک کنکری پیر میں۔ کنکری کتنی بڑی تھی؟ حدیث میں ہے کل عدس، مسور کے دال کی طرح چھوٹی چھوٹی کنکری، جب ہاتھی کو لگتا ختم ہو جاتا۔ ابرہہ کعبہ کیا توڑے گا، فوج لے کر واپس بھاگ گیا۔ مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ کتنی بڑی بندوق کی گولی، مسور کے دال کی برابر۔ آج تک تمہارا سائنٹسٹ اتنی چھوٹی بندوق کی گولی تیار کر سکا، کم سے کم اتنا بڑا، لیکن مسور کے دال کے برابر چھوٹی بندوق کی گولی جس میں تمام کیمیکل جمع کر دیا ہو، نہیں کر سکے۔ اس کا مطلب اسلام کا سائنس تمہارے سائنس سے اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کے لیے، ابرہہ کی فوج کو شکست دینے کے لیے جو بندوق کی گولی کا پریوگ کیا تھا وہ مسور کے دال سے بھی چھوٹی چھوٹی گولیاں۔ کعبہ کا ایجاد کس نے کیا ہے؟ کا مذہب اسلام نے۔ دلیل؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کفار مکہ چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، کہا اب نبی کو ختم کر دیں گے۔ ہر خاندان والے بیٹھ کر نبی کا چچا ابو جہل جو مرکبی جہل تھا اس کی صدارت میں میٹنگ کی، اور ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کا آدمی سب ٹیم ہو کر کے محمد کے گھر کو گھیر لینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں گے تو ایک ساتھ وار کرنا محمد کا خاتمہ کر دیں گے۔ گھیر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، گھیر لیا۔ میں مختصر میں بتا رہا ہوں، تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے کیسے؟ جبریل امین آئے کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ چاہتے تو میرے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان میں اٹھا لیتے، اللہ چاہتے تو دوسرے طریقے سے نکال دیتے، لیکن اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کیجئے، آپ مٹی لیجئے اور مٹی کو لے کر اس کا کیچڑ بنائیے، کادو کیچڑ بنائیے اور اس کا گول لڈو بنائیے، اتنا بڑا ایک بم کی طرح سے گول بنایا، اور کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھ کے دم کر دیجئے، اب اسی مٹی کو چھڑک دیجئے، اب بھیڑ کو چیرتے ہوئے نکل جائیے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں چھپتے ہوئے مدینہ روانہ ہو جائیے۔ نبی نکل گئے۔ مولانا ثناء اللہ عمری سری نے کہا کہ عبدالحق پادری میرے نبی اگر چاہتے تو جان بچانے کے لیے کفار مشرکین کے وار سے، قتل سے، جدال سے بچ کر کے کوئی صورت اختیار کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے جو طریقہ بتایا، مٹی لینے کو کہا، مٹی کو گول بنانے کے لیے کہا، پھر اس کو چھڑکنے کے لیے کہا۔ اس کا مطلب کہ میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا، گول بنانے کے لیے۔ یہ درس دیا ہے کہ اپنی جان، اپنی مال کی حفاظت کے لیے آپ ایٹم بم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں یہی سی بات اپنا ختم کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات بتا کے چھوڑ دوں گا کہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے عبدالحق پادری الہ آباد میں مناظرہ ہار گیا تھا، اور ہارتے سمے لاسٹ میں کچھ اٹکل پچو سوال کیا تھا، اٹکل سوال، فالتو سوال۔ لوگ ہوتا ہے نا کہ جب ہارنے لگ جائے تو ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب عبدالحق پادری ہارنے لگا تو الٹا پلٹا سوال لایا۔ الٹا پلٹا سوال کیا تھا؟ کہا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب ایک چیز بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کون سی ایسی زمین ہے کہ جس کو زندگی میں ایک بار دھوپ لگی ہو کبھی نہ لگی ہو؟ کیا قرآن میں موجود ہے؟ دوسری بات کہ دنیا میں کون ایسا شخص ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا، اب باپ بیٹا دونوں زندہ موجود ہو؟ ایسا سمبھو ہے؟ مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ زور زور سے سبحان اللہ پڑھنے لگے،
مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جبریل کی روح القدس کی تائید حاصل ہے، سب چیز قرآن میں موجود ہے، جواب موجود ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا عبدالحق پادری اس کا جواب موجود ہے۔ کہا دلیل؟ کہا جس زمین میں مٹی لگی وہ کون سی مٹی جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی بنی اسرائیل کو لے کر جب پار ہو رہے تھے دریا میں، تو وہی صبح کا سمے لگ بھگ 9 بجے کا وقت ہے، اللہ نے دریا کو 2 حصے میں بانٹ دیا اور نیچے سوکھا ہوا زمین پہ دھوپ لگ رہی تھی، اور پھر جب فرعون بیچ میں پہنچا تو اللہ نے دریا کو ملا دیا، اس زمین پہ اس سے پہلے کبھی دھوپ نہیں لگی۔ اب بتاؤ عبدالحق پادری جواب صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا جواب صحیح ہے۔ کہا جواب صحیح لکھو۔ کہا دوسرا تمہارا سوال ہے وہ قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے حضرت عزیر کو کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں قرآن کی آیت سے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی موت 50 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے مردہ رکھا 100 سال تک۔ اس کے بعد اللہ نے پوچھا، قرآن کی آیت ہے کب لبثت عزیر، کتنا دن تم مردہ پڑے رہے عزیر؟ کہا کہ لبثت یوما او بعض یوم۔ عزیر کہتے لگتا ہے 1 دن 1.5 دن، اللہ نے کہا نہیں بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى۔ تو حضرت عزیر زندہ حالت میں 50 سال کے تھے، اور 100 سال جو عزیر مردہ پڑے رہے تب تک ان کے گھر میں بیٹا 100 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ قرآن میں موجود ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تب عبدالحق پادری کہا جواب صحیح ہے۔ تیسرا جواب کا کون ایسی ویکتی ہے جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو اور اس کا قبر ساتھ جیلے کی سفر کی ہو؟ زیلہ تو تھا ہی نہیں۔ بنا کے سوال پوچھنے لگا۔ مولانا صلی اللہ نے کہا قرآن پڑھو، اللہ کہتا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ۔ ہے نبی مچھلی والی کی طرح نہ ہو جائیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لی، مچھلی نے نگل لی۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام جب چلے گئے تو اللہ نے مچھلی سے کہا کہ میرے یونس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جاڑا لگے، ایسی گرمی نہیں کہ ہمارا یونس مر جائے، ان کے لیے ایئر کنڈیشن مکان اپنے پیٹ کو بنا لو۔ حضرت یونس کو مچھلی اپنے پیٹ میں 40 دن تک رکھی، اور حضرت یونس کو پیٹ میں لے کر دریائے دجلہ اور دریائے فرات کی سفر کی۔ آخر میں جب اللہ نے حکم دیا حضرت یونس کی اس دعا کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو جب حکم دیا تو مچھلی نے الٹی کر دیا، کیا کر دیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ عبدالحق پادری ہارنے لگا، تب سوال کیا کہ ٹی وی کس نے ایجاد کیا ہے؟ کیا مذہب اسلام نے؟ کہا دلیل؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے تھے تو یہود کے اشارے پر کفار مشرکین نے پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے ہو، وہاں سارے نبیوں کی امامت کر کے آئے ہو، بتاؤ بیت المقدس کی مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہیں، کتنی دیوار ہے، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا میرے بھائی۔ مسجد پہ نماز پڑھنے گئے تھے کہ کھڑکیاں گننے کے لیے گئے تھے؟ نبی کو یاد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا کہ محمد کے لیے زمین کو کشف کر دو۔ بیت المقدس کو دیکھ دیکھ کر کے نبی کفار و مشرکین کے سامنے بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کس طرح کا ڈیزائن ہے، سب بتا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، تو مولانا ذرا غور کریں، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا میرے نبی مکہ میں بیٹھ کر کے جب بیت المقدس کا منظر دیکھ سکتا ہے تو دوستو آج تم کون سا کمال کر رہے ہو؟ ٹی وی کی ایجاد کرتے ہو، مذہب اسلام نے نہیں کیا، مذہب اسلام نے کیا ہے۔ دوسری بات کہ حضرت منکر نکیر جو قبر میں سوال پوچھتے ہیں، تو یہی عبدالحق پادری نے کہا کہ 2 ہی منکر نکیر ایک ہی شہر میں یا مختلف شہر میں کیسے چلا جائے گا؟ سپوز دیٹ اگر کلکتہ میں
10 لاکھ آدمی کو 10:10 پہ آج دفن کیا جا رہا ہے، اور 10 لاکھ آدمی کو دفن کیا جا رہا ہے امریکہ میں، تو اتنے قبروں پہ 2 ہی منکر نکیر امریکہ اور کلکتہ، ہر قبر میں کیسے پہنچے گا؟ اس کا مطلب کہ اب کا اسلام جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں، سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ عبدالحق پادری آج کا موجودہ نیتا اگر کسی ٹی وی چینل میں کھڑے ہو کر کے اگر جھارکھنڈ کے مکھ منتری شری ہیمنت سورن جی بھاشن دے تو پوری دنیا کے ٹی وی میں 10:10 چاہے دن ہو یا رات ہو کہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج موجودہ سائنس کی یہ ترقی ہے کہ ایک چیف منسٹر کو پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ دیکھا جا سکتا ہے، تو 2 ہی منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی قبروں میں ایک ساتھ بھیج نہیں سکتا ہے۔ من ربوں کا من دینوں کا پوچھنے کے لیے یقیناً بھیج سکتا ہے۔ میرے بھائی، شیخ الاسلام سلام اللہ امرتسری سے ہار کر معافی مانگ کر کے عبدالحق پادری آ کر کے دوسری تقریر بنارس پیلی کوٹھی میں کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس وقت اسلام کا اگر کسی کو بڑے مولانا یا بڑے سائنٹسٹ بڑی جانکار سمجھتا ہوں تو شیخ الاسلام سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتا ہوں۔ میرے اہل حدیث بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کٹیہار ضلع میں بھی اور آپ کی پاکوڑ و صاحب گنج، مرشد آباد، بنگال تک بیاپک پیمانے پر اہل حدیثوں کا جمگھٹ ہے۔ یہ ان بزرگوں، ان بڑے بڑے عالموں کا دعوت و تبلیغ کا ثمرہ ہے میرے بھائی۔ لیکن ایک بات کو ضرور خیال رکھیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ تعلیم کے بغیر جینا مشکل ہے میرے بھائی۔ آپ صرف جلسہ نہ کریں، آپ صرف مدرسے میں پڑھائیں نہیں، اپنے بچوں کو عزم کریں کہ برت اللہ پاکور سے لے کر کے یہاں سے اعلامی تک سب لوگ ہم عزم کریں گے کہ جو ثروت والے ہیں، کم سے کم پیسے والے ہیں، جن کا بچہ پڑھنے میں تیز ہو، ہم اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ڈی ایم کی تیاری کروا کے ایک ضلع کا کلکٹر بنوائیں گے، اپنے بچوں کو ایس پی بنائیں گے، اپنے بچوں کو سی او بی ڈی او بنائیں گے، اپنے بچوں کو دروگا بنائیں گے، اپنے بچوں کو سرجن ڈاکٹر بنائیں گے، اپنے بچوں کو اے پی جے عبد الکلام کی طرح بڑا سائنٹسٹ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی پہلی صدا اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج اگر ہم تعلیم میں آگے ہو جائے، شکشا میں آگے ہو جائے، تو ایسے اجرائیل کو ہم مٹھی بھر نہیں، ایسے اجرائیل کو پانی پانی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں مسلمان رہنے کے باوجود، 55 سے 60 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود، دولت و ثروت رہنے کے باوجود، آج مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح فلسطین کی پوتر دھرتی پہ کاٹ دیا جائے، اور ہم بیٹھ کر کے تماشائی بن کر دیکھیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ ہماری بزدلی کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کمزور ایمان کا نتیجہ ہے میری بھائیوں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں تاکہ آنے والی نسل، آنے والے زمانے میں ہماری بچے بڑی بڑی سائنٹسٹ بنے، بچے بڑے بڑے جانکار بنے، جس کے ذریعے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی چھمتا رکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے دستہ بستہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی اس علاقے میں دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم میں